اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طالب علم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پروفیسر صلاح الدین احمد قادری آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حدیث نمبر 4 جو ہے ہم وہ پڑھ لیں گے۔ فرسٹ 50% جو ہمارے سلیبس میں اس میں فرسٹ 5 احادیث ہیں، تو ابھی ہم لوگ حدیث نمبر 4 پڑھ رہے ہیں۔ من صلی علیہ مرتن فتح اللہ لہ بابا من العافیہ۔ من جس نے صلی درود پڑھا علیہ مجھ پر مرتن ایک دفعہ، من صلی علیہ مرتن جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، فتح کھول دیا اللہ نے لہو اس کے لیے بابم ایک دروازہ، من سے العافیہ عافیت کا۔ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے عافیت کا دروازہ کھول دیا۔ عافیت سے مراد ہوتا ہے سلامتی کا دروازہ۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں درود شریف کی فضیلت بیان کی۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمارے اوپر بے تحاشا احسانات ہیں۔ اللہ نے کسی بھی احسان کو کر کے جتلایا نہیں، لیکن ایک احسان جو سب احسانوں میں سب سے بڑا ہے، اس احسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتلایا قرآن مجید میں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان میں ایک رسول بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی نوع انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ دکھایا۔ اپنی زندگی اور اپنے عمل سے ہمارے لیے اسوہ حسنہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی خاطر ہر قسم کی تکالیف جو ہیں ان کو برداشت کیا، جن کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے، چاہے وہ غزوات ہوں، چاہے وہ شیب ابی طالب کا محاصرہ ہو۔ غرض آپ کی زندگی تکلیفوں اور آزمائشوں سے بھری پڑی ہے۔ اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اسوہ حسنہ سے ہمیں صبر کی تلقین کر رہے ہیں کہ ہر طرح کے حالات میں ہم نے صبر کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی خاطر ساری رات سجدوں میں گزار دی، امت کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امت کی شفاعت کا حق حاصل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان تمام احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت ہے اس کی عملی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ یاد رکھیں، صرف یہ دعویٰ کر دینا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں، اور پھر یہ دعویٰ کرنا کہ ہم اللہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں، تو یہ زبانی جمع خرچ ہے۔ محبت کا حق ایسے ادا ہوگا کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل بھی کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق 5 نمازیں پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ایک دوسرے کے حقوق پورے کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق چھوٹوں سے شفقت سے پیش آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ناپ تول میں کمی نہ کریں۔ یہ تمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ جب ہم ان پر عمل کریں گے تو صحیح معنوں میں محبت کا حق ادا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ محبت اور عقیدت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کیا جائے۔ اور یہ درود و سلام
یاد رکھیں درود پڑھنا نبی پر یہ خود رب تعالیٰ کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ احزاب آیت نمبر 56 سورہ احزاب آیت نمبر 56 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اہل ایمان تم بھی ان پر خوب خوب درود و سلام پڑھو۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، تو ہمیں اس سنت پر عمل کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اب ہمیں اختیار ہے کہ ہم درود پڑھنے میں کمی کریں یا زیادتی کریں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 درجے بلند فرمائے گا اور 10 نیکیاں عطا کرے گا اور 10 برائیاں اس سے مٹا دے گا۔ اس وجہ سے بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ اب درود شریف پڑھنے کے مقامات اور اوقات کیا ہیں یاد رکھیں، ہر محفل میں، ہر مجلس کے اختتام پر، اذان کے بعد، مسجد سے داخل ہوتے وقت اور باہر نکلتے وقت، اور دعا کرتے وقت۔ جب تک بھی کسی بھی دعا کے اول اور آخر میں درود شریف نہیں پڑھا جاتا وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق یعنی لٹکتی رہتی ہے۔ سب سے افضل جو درود ہے وہ نماز والا درود ہے جسے ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو، میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود و سلام نہ بھیجے تو ایسا شخص بخیل ہے یعنی کنجوس ہے۔ قیامت کے دن وہ شخص میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا جو مجھ پر درود بھیجنے میں کثرت کرے گا۔ تو بیٹا یہ ہماری حدیث نمبر 4 تھی۔ آج ہم نے حدیث نمبر 3 اور 4 پڑھی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ وقت کی مناسبت کے ساتھ جتنا آپ لوگوں کے سامنے اس کو ایکسپلین کیا جا سکتا تھا وہ کر دیا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آپ پر اور آپ کے گھر پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، فی امان اللہ، جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا ہم لوگ آغاز کریں گے حدیث نمبر 6 اور 7 سے۔ لیکچر نمبر 17 میں ہم لوگوں نے 50% سلیبس اپنا سٹارٹ کیا تھا رکوع نمبر 6 سے، تو بغیر کسی مزید تمہید کے ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 6 آپ لوگوں کے سامنے میں نے بورڈ پہ لکھ دی ہے۔ من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ تو اس کا لفظی ترجمہ اس طرح سے ہوگا کہ من جو احبا محبت کی، للہ لیے اللہ کے لیے، من احب للہ جس نے محبت کی اللہ کے لیے، و ابغض للہ و اور ابغضا بغض رکھا، للہ لیے اللہ کے لیے، و ابغض للہ اور اللہ کے لیے بغض رکھا، و اعطى للہ و اور عطا کیا، للہ لیے اللہ کے لیے، و اعطى للہ اور اللہ کے لیے عطا کیا، و منع للہ و اور منع روکا، للہ اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان تو قد بے شک استکملا مکمل کر لیا، الایمان ایمان کو۔ تو بامحاورہ ترجمہ اس طرح ہوگا کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا اور اللہ کے لیے عطا کیا اور اللہ کے لیے روکا تو بے شک اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اور بیٹا اس حدیث مبارکہ میں
تکمیل ایمان کے حوالے سے، یعنی ایمان کے مکمل ہونے کے حوالے سے 4 بنیادی اصول جو ہیں وہ بیان کر دیے گئے، یعنی شارٹلی ہمیں بتا دیا گیا کہ یہ 4 خصوصیات، ویسے تو اور بہت سی خصوصیات ہیں لیکن یہاں ان کو سمیٹ کے بتا دیا گیا کہ جن لوگوں میں یہ 4 خصوصیات ہوں گی گویا وہ صحیح معنوں میں مومن کہلوانے کے حقدار ہوں گے۔ اس میں سب سے پہلے انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، کسی سے بغض رکھے تو اللہ کے لیے۔ بغض ہوتا ہے نفرت کرنا یا دشمنی رکھنا، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور کسی کو عطا کرنے سے روکے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ تو جن لوگوں میں یہ 4 خصوصیات ہوتی ہیں تو گویا اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اب بحیثیت مسلمان ہر وہ شخص جس نے کلمہ پڑھ لیا، اپنے زبان سے اقرار اور دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیا تو گویا وہ مسلمان ہے۔ اب کلمہ طیبہ پڑھ لینے کے بعد انسان کے اوپر کچھ پابندیاں، کچھ اصول، کچھ قواعد اور کچھ ضوابط جو ہیں وہ عائد ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو ایک ضابطے کے تحت کر لیتا ہے، یعنی اپنے ارد گرد وہ ایک سرکل بنا لیتا ہے، ایک دائرہ بنا لیتا ہے۔ اس دائرے کو کہتے ہیں دائرہ اسلام۔ تو جب ہم اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیتے ہیں، اپنے ارد گرد ایک باؤنڈری کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر کچھ پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں۔ انسان حلال اور حرام میں فرق کرنا سیکھ جاتا ہے، جائز ناجائز کے بارے میں اسے پتہ لگ جاتا ہے، پاکی ناپاکی کے معاملات اسے پتہ لگ جاتے ہیں۔ غرض اسلام سے ہٹ کے اگر ہم دوسرے مذاہب کی بات کریں تو ان کے نزدیک حلال اور حرام کا کوئی فرق نہیں، پاکی اور ناپاکی کے معاملات نہیں ہیں، جائز اور ناجائز کے معاملات نہیں ہیں۔ لیکن جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو اب ہم نے اپنے آپ کو حرام سے بھی بچانا ہے، ناپاکی سے بھی بچانا ہے، ناجائز کاموں سے بھی اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انسان سے بے حد محبت کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سے اتنی محبت کرتی ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ اپنے عفو و درگزر کو دیکھتا ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یقینی طور پر رازق ہے، یہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ تمام انسان، چاہے وہ مسلمان ہیں اور چاہے وہ کافر ہیں، ان تمام کو رزق دے رہی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات چاہے اور ہمارے گناہوں کو دیکھے تو شاید ہم اس قابل بھی نہیں کہ ہمیں اگلے وقت کی روٹی بھی نصیب ہو جائے، لیکن چونکہ رزق دینے کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ہے، لہٰذا وہ ہمیں رزق عطا کر رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہم سے بے حد محبت کرتی ہے۔ تو اصول یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ ٹٹ فور ٹیٹ ہے، یعنی عدلے کا بدلہ ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سے اتنی محبت کر رہی ہے تو ہم نے بدلے میں اپنی تمام محبتوں، عقیدتوں کا مرکز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہی رکھنا ہے۔ ہم والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو اہل ایمان ہیں وہ
اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، شدید محبت کرتے ہیں۔ جتنی محبت ایک ماں اپنے بچے سے کرتی ہے، اس سے کہیں زیادہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں سے کرتی ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح معنوں میں محبت کا حقدار کس وقت قرار پائے گا؟ وہ کون سے اعمال و افعال ہیں جو اس نے کرنے ہوں گے؟ تو پھر اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو احکام الہی کے تابع کر دیں۔ ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، غرض زندگی کے تمام معاملات جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے مطابق ہوں، اللہ کی رضا کے مطابق ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ آیت نمبر 23 میں فرماتے ہیں کہ ایمان والوں، اگر تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی نہ رکھو، اور جو ان سے دوستی رکھے گا تو وہی ظالم ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ماں باپ اسلام کو چھوڑ کر کفر کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں تو ان سے بھی قطع تعلقی کا حکم ہے۔ اگر نہیں کرتے تو گویا یہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ظلم کیا، اور ظلم کا اپوزٹ ہوتا ہے انصاف۔ انصاف ہوتا ہے کسی کو اس کا پورا پورا حق دینا، یا ترازو کے دونوں پلڑوں کا برابر ہو جانا، یہ انصاف ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی امبیلنس ہوگا تو یہ انصاف نہیں، تو یہ ظلم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ ہم اس سے محبت کا حق ادا کریں، اور ہر وہ شخص اگرچہ وہ ہمارے ماں باپ ہی کیوں نہیں ہیں، اگر وہ کفر کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں تو ہم ان سے باقاعدہ طور پر قطع تعلقی کا اعلان کر دیں۔ اب حدیث کا پہلا حصہ، انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرے۔ بحیثیت مسلمان یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے، یہ اخلاقیات کے زمرے میں بات آتی ہے کہ ہم جس سے بھی محبت کریں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کریں۔ اور محبت کس سے کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں سے محبت کریں، وہ تمام لوگ جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوا۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ لوگ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا کیجئے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ وہ راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی انعام ہوا۔ تو یہ انعام یافتہ لوگ جو ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو دنیاوی لذتوں سے دور رکھا، جن کے اندر مادہ پرستی نہیں تھی، جو لوگ اسلام کے راستے پر چلے، یہ وہ لوگ ہیں جو انعام یافتہ لوگ ہیں، اور ہم نے ان سے محبت کرنی ہے۔ اب یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ سورۃ النساء آیت نمبر 69 اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے گا، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، جیسے نبی، صدیق،
شہید اور نیک لوگ یہ بہترین رفیق ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھی ہیں۔ اسی سلسلے میں کچھ احادیث سر دست بیان کرتا چلوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دین کے علماء جن لوگوں نے دین کا علم حاصل کیا، جو علماء کرام ہیں، اور دین کے طالب علم جو دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اپنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست قرار دیا۔ ان کے ذمے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کو پھیلانے کا کام لگایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو آگے پھیلا رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر محبت کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر بغض رکھنا ہے، یعنی نفرت، ان تمام لوگوں سے نفرت جو اللہ اور اس کے دین کے دشمن ہیں۔ حدیث قدسی امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو پیار کرنا مجھ پر لازم ہے جو ایک دوسرے سے میری محبت کے سبب پیار کرتے ہیں اور میری محبت میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور میری محبت میں ایک دوسرے کے لیے اپنے جان اور اپنا مال وہ وقف کرتے ہیں۔ تو بیٹا یہ محبت جو ہے، یہ انسان کی محبت اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں سے محبت کرتے ہیں۔ اس محبت میں کسی قسم کی منافقت یا ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، خلوص نیت سے، دل کی گہرائیوں سے ان لوگوں سے محبت کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ حدیث کا دوسرا حصہ کہ انسان کسی سے بغض رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ یاد رکھیے، مومن ہونے کی حیثیت سے ہماری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو کسی سے ذاتی طور پر دشمنی رکھے۔ ہاں، اگر دشمنی ہو سکتی ہے تو صرف ان لوگوں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اور اس کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں، جیسے کہ کفار جنہوں نے علی اعلان دین کا انکار کر دیا، فاسق، مجرم لوگ، فاجر، گناہ گار لوگ، مشرک، شرک کرنے والے، بے حیا لوگ جن کے اندر شرم و حیا ختم ہو چکی ہو، جھوٹ بولنے والے اور منافق لوگ۔ ان تمام میں سب سے خطرناک چیز اگر کفر کے بعد کوئی چیز آتی ہے تو وہ منافقت ہے۔ منافقت کیا ہے؟ منافقت یہ ہے کہ انسان ظاہر میں تو اپنے آپ کو مسلمان شو کر آئے، لیکن اندر سے وہ مسلمانوں کے خلاف بغض رکھتا ہو، نفرت رکھتا ہو۔ ظاہر میں تو اپنے آپ کو ایسا کر لے کہ جس سے لوگ اس کی تعریفیں کریں، لیکن اصل میں اندر سے وہ گناہ گار انسان ہو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسے سرکش اور ظالم لوگوں کو پسند نہیں کرتا تو پھر ہم انہیں پسند کیوں کریں؟ یہ کسی بھی صورت کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں سے دوستی رکھے، تو ہمارا ان سے اعلان بغاوت ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ اسلام قبول نہیں کر لیتے اور راہ ہدایت پر نہیں آ جاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم سے ایک مکالمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 رکوع نمبر 1 میں بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، کہ تمہارے اور ہمارے درمیان دشمنی اور بغض شروع ہو گیا، حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، یہاں تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، یعنی اس وقت تک یہ دشمنی اور بغض رہے گا جب تک کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں لے آتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ افضل عمل کسی سے اللہ کی خاطر محبت کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر بغض رکھنا یعنی نفرت ہے۔ تو یہ بات بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ یہ تمام لوگ جب تک اسلام قبول نہیں کرتے ان سے ہماری دشمنی ہے، جب تک یہ راہ ہدایت پر نہیں آتے ان سے ہمارا قطع تعلقی کا اعلان ہے۔ اس کے بعد حدیث کا اگلا حصہ، تیسرا حصہ، کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ مومن اپنا مال جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، ریاکاری اور دکھاوا نہیں کرتا۔ یاد رکھیے، ہر وہ عمل جس میں ریاکاری اور دکھلاوا ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ ہم لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، یہ صرف اسی وقت قبول ہوں گے جب مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حدید آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دے۔ قرض حسنہ سے مراد یہ ہوتا ہے جو ہم کسی بندے کو دیں اور اس طرح دیں کہ ہم پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید بھی رکھیں۔ یاد رکھیں، ہر وہ عمل جس میں ریاکاری اور دکھلاوا ہے وہ کھوکھلا یعنی کہ اندر سے خالی اور بے توفیق ہوتا ہے، یعنی اس کا ثواب وہ عطا نہیں کیا جاتا۔ تو اس لیے ہم نے اگر کسی کو کچھ دینا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور ریاکاری اور دکھلاوے کا عنصر اس میں شامل نہ ہو۔ سورۃ الدہر آیت نمبر 8 اور 9 اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا۔ اور مومنین اللہ تعالیٰ کی محبت میں مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے سبب کھلا رہے ہیں اور تم سے بدلہ یا شکریہ نہیں چاہتے۔ یاد رکھو کہ جب کوئی بھی نیکی کرو تو اس سے ثواب کی امید صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے رکھو۔ بندوں سے صلہ کی امید رکھنا، بدلے کی امید رکھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ جب بھی کوئی نیک عمل کرنا ہے
تو اس نیت سے کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہمیں اس کا بدلہ عطا کریں گے۔ حدیث کا چوتھا حصہ، کسی کو کچھ دینے سے ہاتھ روکے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنے دوستوں کو بھی دے سکتے، اپنے اعزاء و اقربا، اپنے رشتہ دار، ہم ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جب ہمیں پتہ لگے کہ اب وہ زکوٰۃ کے قابل نہیں ہے، ہماری دی ہوئی زکوٰۃ سے انہوں نے اپنا کوئی ذریعہ معاش تلاش کر لیا، انہوں نے کوئی اپنا کاروبار شروع کر لیا، کوئی رزق کا سلسلہ شروع کر لیا، تو اب ان کی مدد نہیں کرنی، اب ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، بلکہ اب کسی اور مستحق کو تلاش کر کے زکوٰۃ دے دینی چاہیے۔ تو یہ عمل ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہاتھ روکنا ہو گیا، کہ ہم نے اب اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہاتھ روک لیا اس شخص سے جس کو ضرورت نہیں ہے، اور اس کو عطا کیا جس کو اب ضرورت ہے۔ تو یہ حدیث کے 4 حصے ہیں۔ غرض مومن کا ہر کام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے اور حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ انعام آیت نمبر 162، قل انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں ہم نے تکمیل ایمان کے 4 اصول پڑھے جن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی بھی شخص ان پر عمل نہیں کرتا تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو بیٹا یاد رکھیں اس حدیث کے حوالے سے، کیونکہ ایمان کے اوپر اس پر بات کی گئی ہے، تو سر دست میں آپ کو بتا دوں 2 باتیں ہوتی ہیں، ایک مسلمان ہونا، ایک مومن ہونا۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے، جبکہ مومن وہ ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی مانے گا۔ یعنی ہم میں سے ہر شخص مسلمان تو ضرور ہے کیونکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، لیکن شاید ہم میں سے ہر ایک مومن نہیں ہے، کیونکہ مومن ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ مومن ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو احکام الہی کے تابع کر دیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ تو یہ ہماری حدیث نمبر 6 تھی۔